السلام علیکم۔ حالیہ سلسلے سے کراچی تک کشمیر بادل بننے، بارش، پہاڑوں پر برف باری جبکہ میدانی علاقوں سے ژالہ باری کی اطلاعات بھی موصول ہوئیں۔ اس سلسلے سے بلوچستان کے کئی مقامات پر جس میں جنوبی اور وسطی بلوچستان کے علاقے قابل ذکر ہیں، ان علاقوں میں موسلادھار سے شدید بارشوں کے سبب نشیبی علاقے زیر آب آئے اور یہاں پر کچے کے علاقوں کے لوگوں کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑا۔ گزشتہ رات کراچی میں بھی موسلادھار بارش کے سبب شہریوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ اب کراچی کے کئی مقامات پر 60 ملی میٹر سے زیادہ بارش ریکارڈ کی گئی۔ اس طرح بلوچستان کے بھی کئی علاقوں میں 70 سے 90 ملی میٹر کے درمیان بارش ریکارڈ ہوئی۔ پنجاب کے بھی مختلف مقامات پر بارش کا سلسلہ وقفے سے جاری رہا، جبکہ صبح کے اوقات میں بھی لاہور سمیت شمال مشرقی پنجاب، شمالی پنجاب کے علاقوں کے علاوہ شمالی خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان، کشمیر کے علاقوں میں بادل موجود ہیں اور بعض شمال مشرقی پنجاب کے علاقوں میں گرج چمک کے ساتھ بارش کا سلسلہ جاری تھا۔ اس کے علاوہ پہاڑوں پر زبردست سے شدید برف باری ریکارڈ کی گئی ہے۔ فی الحال صبح کی تازہ ترین صورتحال کے مطابق بلوچستان، جنوبی پنجاب، وسطی اور شمالی سندھ میں یہ بادل اب ہٹنا شروع ہو چکے ہیں۔ البتہ جنوبی جو ساحلی علاقے ان علاقوں میں فی الحال بادل موجود ہیں اور یہ امید ہے کہ دن کے دوران ہٹنا شروع ہو جائیں گے۔ جو سرکولیشن ہے وہ وقت سے پہلے ہی جو ہے وہ راجستھان کے علاقوں کی طرف موو کر گیا ہے، تو امید تھی کہ یہاں پر جو ہے آج دن کے دوران کافی تیز ہوائیں چلتی رہیں گی، لیکن اب ان میں کافی حد تک تبدیلی دیکھنے کو ملی ہے۔ اب ہواؤں کی شدت جو ہے وہ انتہائی مشرقی علاقوں میں کچھ زیادہ رہ سکتی ہے، باقی علاقوں میں نارمل ہوائیں رہیں گی۔ البتہ کل جو ہے وہ ہوائیں معتدل سے تیز شدت کی یہاں پر چل سکتی ہیں۔ البتہ بلوچستان میں امید تھی کہ ہواؤں کی شدت کم ہوگی، لیکن کوئٹہ سمیت یہ جو شمال مغربی بلوچستان کے علاقے ہیں یہاں پر آج بھی تیز سے شدید ہوائیں چلنے کا امکان موجود ہے۔ البتہ یہاں پر جو ہے ہواؤں کی شدت میں کچھ کمی دیکھنے کو ملے گی۔ سندھ کے علاقوں میں بھی جو جنوب مغرب کی یہاں پر ہوائیں چلنے کا امکان موجود ہے، کیونکہ سرکولیشن موجود ہے، تو اس سرکولیشن تک جو ہے وہ ہوائیں جو ہے وہ یہاں تک پہنچیں گی، تو یہاں پر کچھ تیز ہوائیں چل سکتی ہیں۔ کراچی میں بھی 20 سے 30 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے دن میں جھونکے چلنے کے امکانات موجود ہیں۔ اب یہ سلسلہ فی الحال آج کا دن تو انتہائی شمالی علاقوں میں موجود رہے گا اور بارش پہاڑوں پر برف باری کا سبب بنتا رہے گا۔ اس کے علاوہ اگر بات کی جائے یہاں پر آج شام رات، آنے والی شام رات اور کل صبح کی، تو یہاں پر پنجاب کے مختلف علاقوں کے ساتھ ساتھ جنوب مشرقی کشمیر کے علاقے شامل ہیں، اس کے سندھ کے علاقے شامل ہیں، ان علاقوں میں دھند بننے کا امکان بھی موجود ہوگا، لیکن یہ زیادہ تر گراؤنڈ لیول رہے گی اور جلد ہی امید ہے چھٹ جائے گی اور دھوپ دیکھنے کو مل جائے گی۔ اگر یہاں پر بات کی جائے 5، 6 اور 7 فروری کے دوران موسم کی، تو یہاں پر آپ کو آگاہ کرتا چلوں کہ کچھ علاقوں میں بارش کے امکانات بھی موجود رہیں گے۔ فی الحال یہاں پر موسمی سسٹموں پر نظر ڈالیں تو جو مغربی نظام ہے وہ اس وقت پاکستان کے شمالی علاقوں پر موجود ہے۔ سرکولیشن یہاں پر راجستھان اور بھارتی پنجاب کے ملکہ علاقوں کی طرف بڑھ رہا ہے، جبکہ ہائی پریشر جو ہے وہ بحیرہ عرب میں، جبکہ اینٹی سائیکلون خلیج بنگال میں بنا ہوا ایک سرکولیشن یہاں پر بنگلہ دیش کے علاقوں پر دیکھنے کو مل رہا ہے۔ ایک اور مغربی نظام یہاں پر جو ہے وہ آذربائیجان اور آس پاس کے علاقوں پر موجود ہے، جس کے اثرات سے آپ کو 5، 6، 7 کے دوران کچھ مقامات پر بارش بھی دیکھنے کو مل سکتی ہے۔ یہاں پر کچھ لوکل سسٹم بھی جو ہے وہ مدد کریں گے۔ یہاں پر اگر دیکھیں یہ خلیج فارس ہے اور یہ بحیرہ احمر ہے، یہاں سے کچھ نم آلود ہوائیں بھی جو ہے وہ پاکستان کے جنوبی علاقوں تک پہنچیں گی۔ یہاں ہائی پریشر ہے، یہاں سے کچھ ہوائیں یہاں پر پہنچیں گی۔ ایک سرکولیشن یہاں پر جو ہے بلوچستان اور جو سندھ کے ملکہ علاقے ہیں یہاں پر تشکیل پانے کا امکان ہے، تو ان علاقوں میں جو ہے وہ تقریباً 5، 6، 7 کے دوران زیادہ امکانات 6، 7 کے دوران ہیں، کیونکہ یہ مغربی سلسلہ یہاں پہنچ جائے گا، کچھ اثر اس کا رہے گا، یہ سرکولیشن موجود ہوگا، تو یہاں پر جس میں بلوچستان کے مشرقی علاقے شامل ہیں جو کوہ سلیمان سے ملحقہ ہیں، جس میں بارکھان، کولہو، ڈیرہ بگٹی، ڈیرہ مراد جمالی، یوب، زیارت، یہ علاقے قابل ذکر ہیں۔ اس کے علاوہ سندھ کی بات کی جائے جیکب آباد، سکھر، لاڑکانہ، کشمور، گھوٹکی۔ اگر پنجاب کی بات کروں تو یہاں پر راجن پور، ڈیرہ غازی خان کے اضلاع شامل ہیں۔ یہاں پر 6 اور 7 کے دوران بادل بننے، بارش کا امکان موجود ہوگا۔ 5 کو بھی کچھ علاقوں میں ہلچل ہو سکتی ہے، لیکن اس کے امکانات کافی کمزور ہیں، لیکن 6 اور 7 کے درمیان میں آپ کو یہاں پر بارش دیکھنے کو مل سکتی ہے۔ پھر یہ نہ کہیے گا کہ ان بارشوں کے بارے میں بتایا نہیں گیا تھا، تو یہاں پر جو سسٹم کی سپورٹ ہوگی وہ رہے گی، کچھ لوکل سسٹم رہیں گے، یہاں سے ہوائیں آئیں گی، یہاں جو ابوظہبی کے علاقے شامل ہیں، اس کے علاوہ جو
ہمارے پاس جنوب مشرقی ایران کے علاقے شامل ہیں، یہاں پر بادل ضرور بنیں گے لیکن ان علاقوں میں کسی خاطر خواہ بارش کی امید نہیں ہے۔ رمجھم بوندا باندی یہاں پر پڑ سکتی ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ جو مغربی سلسلے ہیں وہ جو ہے ابھی بھی ہمارے لیے جو ہے وہ بحیرہ روم میں تشکیل نہیں پائے۔ جو بھی سسٹم ہے وہ جو ہے بحر اوقیانوس سے نکلتے ہوئے کچھ نیچے کی طرف ڈپ ہوئے تھے، جس کے سبب جو ہے وہ ایران کے علاقوں میں بارش دیکھنے کو ملی اور پاکستان کے علاقوں میں بھی اچھی بارشیں ہو گئیں۔ ایک طویل خشک سالی کا جو سلسلہ تھا وہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ ابھی بھی پنجاب کے کئی علاقے ایسے ہیں جہاں پر کوئی بھاری بارش نہیں ہوئی، لیکن جو خشک موسم بنا رہا تھا اس میں کافی حد تک بہتری دیکھنے کو ملی ہے۔ اب آنے والے دنوں کے دوران کیا ہوگا کہ بحیرہ روم، اس کے علاوہ بحر اسود، بحر قزوین کے علاقے شامل ہیں، یہاں سے جو سسٹم ہے یہ آگے کی طرف نکل جائیں گے، آذربائیجان، ترکمانستان، تاجکستان۔ اب یہ پھر نیچے جو ہے ان کے ڈپ ہونے کا امکان نہیں ہے، کیونکہ ایم جے او ویو کو دیکھیں تو فی الحال ایم جے او ویو جو ہے وہ ویسٹرن پیسیفک پر سٹک ہو چکی ہے۔ اگر دیکھا جائے تو یہ اگلے ایک ماہ کے دورانیے میں یہ پاکستان کے لیے کہیں سے بھی فیوریبل ہوتی دکھائی نہیں دے رہی۔ اگر دیکھیں تو یہ فی الحال تو 12-13 فروری تک یہیں رہتی دکھائی دے رہے، اس کے بعد بھی اس کے جو کرنٹس ہیں وہ فیز 8 اور فیز 1 پر شدت کے ساتھ پڑتے دکھائی نہیں دے رہے۔ اگر ایسا ہوا تو فروری کے بقیہ دنوں کے دوران کوئی طاقتور سلسلہ اثر انداز نہیں ہو سکے گا۔ مغربی سلسلے آئیں گے ضرور، لیکن شمال مغربی خیبر پختونخوا، شمالی خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان، کشمیر کے علاقوں تک محدود رہیں گے۔ جو اب سلسلہ آپ نے دیکھا ہے اس طرح کا کوئی سلسلہ اثر انداز نہیں ہو سکے گا، کیونکہ ایم جی او ویو کے پلز کی سپورٹ نہیں رہے گی۔ یہ تبدیلی ہوتی رہتی ہے، اس کے بارے آپ کو روزانہ کی بنیاد پر اپڈیٹ کرتے رہیں گے۔ فی الحال 5، 6، 7 اور 8 کے دورانیے میں سردی کی ایک لہر اثر انداز ہوگی، جس سے پنجاب اور سندھ کے کچھ علاقوں میں کورا پڑنے کا امکان بھی موجود ہے۔ کسان بھائی احتیاطی تدابیر اختیار کریں۔